الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حضرات، کچھ عرصے سے میں بیمار ہوں. ابھی 2-3 دن ہوئے 5-6 بوتلیں میری خون کی چڑھیں اور بہت انجیکشن لگائے اور ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں آیا ہوں اور کے لیے آپ ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور میری ہمت بھی نہیں تھی، لیکن مجھے آپ لوگوں سے تعلق اور محبت ہے. اس ادارے سے بہت تعلق ہے. مولانا شوکت علی صاحب دامت برکاتہم کا مجھ سے والہانہ تعلق ہے اور اصلاحی بھی تعلق ہے اور مجاز ہے میرے ماشاءاللہ. الحمدللہ بڑے اخلاص سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر اخلاص نہ ہوتا تو یہ ترقی نہیں کرتا، یاد رکھنا. اخلاص بنیاد ہے. اگر اخلاص ہے کسی کے عمل میں تو اللہ کے ہاں مقبول ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت نے 13 رسل کتابیں لکھی ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو بھی حضرت تھانوی کی کتاب پڑھتا ہے فوراً جذبہ عمل پیدا ہو جاتا ہے. عالم میں اگر عمل ہے تو اس کا بات میں اثر ہے، اور عالم میں اثر نہیں. میں تو کہتا ہوں امام میں اگر نیکی ہے تو مقتدیوں میں بھی نیکی ہے. استاد میں اگر نیکی ہے تو بچے بھی نیک بنیں گے. تمام طلباء جی جہاں پر موجود ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. بہت بڑا بات، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کی توفیق عطا فرما دے. قرآن تو دیکھنا عبادت ہے بھائی صاحب. 3 عمل وہ ہیں جو بغیر محنت کے ثواب ملتا ہے. ایک بات سمجھنا، آپ حضرات علماء تشریف فرمائیں. مخصوص طریقے سے 10 منٹ بدلمت بولوں گا، میری ہمت نہیں ہے. یاد رکھنا، انسان میں جو 2 چیزیں ہیں. میں نے اپنے مجلس میں بڑے بڑے غیر ملکوں کا سفر کیا ہے. میں نے، یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، انسان میں 2 چیزیں ہیں، ایک روح اور ایک جسم. یاد رکھ لینا، ایک روح اور ایک جسم. جسم باقی رہنے والا نہیں ہے اور روح باقی رہنے والی ہے. اور اسی روح کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے. صحابہ نے پوچھا یہ قلب کیا چیز ہے؟ آپ ہاتھ کاٹ دیں زندہ ہے، پیر کاٹ دیں زندہ ہے، آنکھ نکال دیں زندہ ہے، گردہ نکال دیں زندہ ہے، اور قلب کو نکال دیں گے فوقل انسان بولو مر جائے گا. تو مر کر حیات کیا ہے؟ قلب ہے.
اسی قلب کے لیے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اصلاح کے لیے، اور اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ آج بھی خانقاہیں ہیں، آج بھی مدارس ہیں، آج بھی اصلاحی شکلیں ہیں، جماعتیں ہیں۔ یاد رکھنا، اگر قلب کی اصلاح ہو گئی تو کامیاب ہے۔ اسی کی قلب کے لیے تو بدن کی نہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے، علم ہے، عمل نہیں ہوگا، بھی یاد رکھنا۔ علم کے بعد عمل ہے تو کامیابی ہے۔ علم بذات، کان کھول کے سننا، علم بذات ہی مقصود نہیں ہے۔ علم بذاتی مقصود عمل ہے، مقصود ہے۔ اگر عمل ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اگر عمل نہیں تو وہ بالکل ناکارہ ہے، وہ کمثل الحمار یحمل اسفارا میں شمار ہے اس کا۔ کیا زندگی ہے اس کی؟ اس مالک حقیقی کو آپ نہیں بات مان رہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ آج ہم بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، صبح سے شام تک نافرمانیاں، لیکن خدا معاف کرتا رہتا ہے۔ دنیا والے معاف نہیں کرتے، کان کھول کے سننا۔ اگر عدالت وقت معاف کرتی ہے تو کہتی اس کی مثل محفوظ رکھو، پھر ہم کب دیکھیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں معاف کرتا ہے تو گناہ معاف کر کے تمام گناہ اور ولایت کا مقام عطا فرما لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور بارش نہیں ہو رہی، قوم جاتی ہے موسیٰ جیسا نبی، ہم کلامی کا شرف حاصل ہے، لیکن دعا کو 3 دن کے بعد قوم نے کہا موسیٰ اللہ سے پوچھو کیا وجہ ہے، نبی جا رہے ہیں، بنیا جا رہی ہے، اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں۔ کہا وجہ کیا، سنو کان کھول کے سوا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایک ایسا شخص ہے اس مجمع میں جب تک وہ رہے گا ہم رحمت کی بارش بولو نازل نہیں کریں گے۔ کان کھول کے سننا، اللہ سمجھ کیا ہے مقام، توجہ سے بہت سنو۔ اللہ سمجھ، قوم نے کہا ایک ہی تو آدمی ہے، آپ بتا دیں اور ہم نکال دیں۔ اللہ نے بولا ہم کسی غیب کو ظاہر نہیں کرتے، ستار العیوب ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ، وہ تھا آدمی، کان کھول کے سن لو، جیسے مجمع ہے بیٹھا تھا، وہ سمجھ گیا وہ کہ میں گناہ گار ہوں، چپکے سے ان نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ سنو بھائی صاحب، اللہ سمجھ، چپکے سے معافی مانگ لی، ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں رحمت کی بارش برسنے لگی۔ قوم نے کہا یہ کیا بات ہے، کوئی گیا نہیں آدمی مجمع سے؟ تو کہا موسیٰ پوچھو تو اللہ میاں سے، اللہ میں نے یہ کہا تھا میں بارش نہیں برساؤں گا، یہ کیسی بات ہوئی؟ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ایسا ان نے دعا کی تمام گناہ ہم نے اس کے معاف فرما دیے، اور ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا گناہ گار تھا۔ آپ کہتے ہیں عدالت کے وقت مثل رکھو، نہیں بھائی صاحب، اللہ تو مثل دلا کے خاک کر دیتے ہیں، معاف جب کرتے ہیں تمام گناہ معاف کرتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں دوستو، یہ مدرسہ وہ ہے، روحانی مدرسہ ہے۔ یہ اگر علم کے بعد عمل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ بنیاد بھی اگر صحیح ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ مولانا شوکت علی صاحب واصل مخلص آدمی ہے، بہت مخلص، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ترقی، کہو آمین۔ اور میرے سے اصلاحی تعلق ہے، میرے مزاج میں ہیں، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھو، جب کسی سے اللہ کام لینا چاہتا ہے تو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور بات یاد رکھنا، یاد بزرگوں دوستو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، کان کھول کے سنو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاروبار
بڑے بڑے کارخانے، کان کھول کے سننا ذرا، بڑے بڑے مال دولت ہے، کچھ فائدہ نہیں بھائی صاحب۔ اللہ کا ارشاد سنو، قرآن نے شکایت کی، اللہ میاں نے کان کھول کے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجہاد فی سبیل، سبحان اللہ، خدا کی قسم اللہ جیسا کلام دنیا میں کوئی نہیں ہے، سکون قلب۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله۔ اللہ کا ارشاد ہے، اگر اپنی بیوی سے محبت ہے ہمیں کوئی شکایت نہیں، ماں باپ سے محبت ہے ہمیں کوئی شکایت نہیں، کاروبار سے محبت ہے ہمیں کوئی شکایت نہیں، دنیا کی کسی چیز سے محبت ہے ہمیں کو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آگے ہو، دنیا کا بولو پیچھے ہو۔ لیکن آج غلط ہے، آج شادیوں میں کتنے گناہ گار ہوتے ہیں بھائی صاحب، کان کھول کے سن لو، اگر جب پکڑ ہوگی نبشر بکر شریر، کوئی بچانے والا نہیں ہے، قبر میں ڈنڈا اتنا بجے گا، کوئی آواز دینے والا نہیں ملنے کا، نہ بیوی نہ باز نہ مال دولت، سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے، کیا مانیں آپ؟ اللہ کے مرضی کے خلاف کرتے ہیں، شادیوں میں گناہ ہوتی ہیں بھائی صاحب، عورتیں سامنے آتی ہیں، حرام ہے حرام، عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے غیر کو، اور مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کھڑے ہو کے کھاتی ہیں، جانور گدھا گھوڑا کتا بلی ایسے کھا رہے ہیں، وہی انسان ہیں، اللہ کی نعمت، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرو، کیسی نعمت ہے ہاتھ۔ یہ بہت 400 میں دھوتے ہیں مولوی لوگ، یاد رکھنا، بہت چاہے مرید ہو چاہے شاگرد ہو چاہے خود ہو، میرا بیان تو ہونے، ان کی بنا پر میں آیا، سب نے منع کیا، بالکل، میں کل تو آیا ہوں اسپتال سے بازار، اور حالت خراب تھی بہت میری، اللہ، لیکن اتنے خطرناک ہیں، یہ بات نہیں یاد کہ مجھے بلائے بغیر، میں منع کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں گئے آ گئے، فون پہ فون ہوتے، جب فون آنے لگا میں نے اپنے خالی میں کہا یہ انہیں کا فون ہے مت سنو۔ جی ہاں بھائی صاحب، یہ زندگی مصابق، جگہ جی لگانے کی دنیا، خدا کی قسم جگہ جی لگا، میرا بیان شروع نہیں ہے اور یہ کہنے لگے حضرت نماز کا ٹائم ہو رہا، ایسے وقت پر بٹھا ہے مجھے جو نہ کوئی بیان کر سکوں نہ کچھ سکوں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بدری میں ان کے تابع ہوں گے، اب تو ویسے تو میرا چپ کیسے کہہ رہے ہیں آگے بتائیے، کوئی بات نہیں بھائی صاحب، خدا کی قسم آپ حضرات سے میرے درخواست ہے، آپ علماء ہیں اور حفاظ ہیں اور امام ہیں، خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے موافق ہے، بیڑا پال ہے آپ کا۔ آج ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، نہ کھانے کا عمل صحیح ہے نہ سونے کا عمل، بغیر ہاتھ کھائے دھوئے کیا کھانا کھاتے ہیں، بجائے بیٹھ کے کھڑے ہو کے کھانا، جانور کھانا کھانا کھا، کیا مطلب؟ اس لیے آپ حضرات مسلمان ہیں اور سچے پکے کامل، ہر چیز اگر ناقص ہے تو کوئی نہیں پوچھنے کا، روٹی کچی نہیں کھانے کا، سالن ایسے، آپ بھی کچے کیوں ہیں، آپ پختہ ہونا چاہیے، اور چودھری لوگ ہیں بھائی صاحب، آپ تو چودھری لوگ ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ مدرسہ، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے،
مجھ سے کچھ کام لے رہا، آپ سے لے رہا کام. ان سے بھی انہیں کیا پتا تھا مولوی شوکت کو مدد سے پڑے گا، پتا تھا ماشاء اللہ. طبیعت میری اگر کہ میں بہت بیمار ہوں، ہمت نہیں ہے میری، لیکن اللہ کا فضل ہے میں یہاں اس ان کی وجہ سے اور اس بستی کی بنا پر اور مدرسے کی بنا پر آیا. میری دل سے دعا ہے. تو ماں طلبا سنو، طلبا عزیز کان کھول کے سن لو، اگر آپ کی زندگی شریعت کے موافق ہے تو بہت کام بنے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ حافظ قرآن اور عالم بازاروں میں کھاتے ہیں، بازار میں کھاتے ہیں، امام ہیں حافظ میں بازار میں. بھائی صاحب عدالت کے اندر شریعت کہتی ہے، امام صاحب کا قول ہے، اس کی عدالت میں کیا قبول نہیں ہونے کی. آج کہاں لوگ ہیں؟ اس لیے آپ ذرا سے جتنے علماء ہیں یہاں پر، جتنے طلباء ہیں، میں مستقل بیان کرنا چاہتا تھا کچھ، لیکن وقت نہیں ہے. اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کی مرضی میں، کہو آمین. اللہ ہم سب کی زندگی اللہ کے مرضی کے موافق ہو. اٹھنا اور بیٹھنا، کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، جاگنا تو کامیابی ہے، ورنہ خسرت دنیا والا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں، اقرار مجرم ہے، ہم تک جو بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں اللہ معاف فرما دے. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما لے، ان کے آنے کو قبول فرما لے، اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے. مولانا شاگرد کی عمر میں ترقی عطا فرما دے، اخلاص کی دولت سے نوازے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. رب العالمین اس ملک میں ہم سب کو سکون کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے خانقاہیں، ہماری مساجد اور ہمارے مراکز جو ہیں اے اللہ حفاظت فرما لے. اے اللہ دشمنوں کو، ہم سب کے دشمنیں جو ہیں اے اللہ ان کو نیست نابود کر دے. رب العالمین مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما دے. تمام دعا کو حضور کے صدقے میں قبول فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. نماز تیار ہے فوراً.